کہ یہ قرآن انہی کو ہی سمجھ آتا ہے جس کا رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط ہوا کرے۔ اب دیکھیے اس سورت کے آغاز میں قبل پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن کی شان بیان کی، فرمایا والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کی شان جو مبین ہے۔ مبین کہتے ہیں حق اور سچ بیان کرنے والا، کسی چیز کو اوپن طور پہ بیان کرنے والا، کھل کے بیان کرنے والا۔ فرمایا مبین، یہ وہ کتاب ہے جو حق اور سچ کو واضح کر دینے والی کتاب۔ اب ایک تعلق تو موجود ہے نا، آیتوں کو ہمیشہ تعلق جوڑ ہوتا ہے، پیچھے حامیم ہے، آگے قرآن ہے۔ حامیم شان مصطفیٰ ہے اور کتاب مبین شان قرآن ہے۔ اس کے شب برات کا ذکر ہے، قرآن باقی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ان دونوں کو ذکر کر کے بتا دیا کہ اگلا مفہوم اسے سمجھ آئے گا جو پہلے در مصطفیٰ پہ چلا جائے گا۔ قرآن اسی کو سمجھ آئے گا جو نبی کا غلام بنے گا، قرآن اسی کو سمجھ آئے گا جو در رسول پہ جائے گا۔ سینہ عشق رسول سے جب روشن ہوگا تو پھر قرآن کے موتی بھی اسے نصیب ہو جائے گا، ورنہ قرآن پڑھنا ایک زمانہ آ جائے گا کہ قرآن پڑھنا، قرآن ان کے حلق تک رہے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ قرآن حلق تک رہے گا، نیچے نہیں جائے گا، اور نیچے انہی کے لیے جائے گا جس کو قرآن سے بھی پیار ہو، کملی والے سے بھی پیار ہو۔ آئیے پورے قرآن کو دیکھ لیں، نماز کا حکم قرآن میں، حج کا حکم قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، صدقہ ہر چیز کا حکم قرآن میں ہے، لیکن اس آیت کی تفصیل کے لیے تمہیں حدیث پڑھنا پڑتا، کسی بھی آیت کی تفصیل کے لیے تمہیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن ایک تھیوری ہے اور مصطفیٰ اس کی تفسیر ہے۔ میں شب برات کی طرف لانا چاہتا ہوں، لیکن خواہش ہے تھوڑے سے بندے اور آ جائیں تاکہ وہ وہ پاس چلی جائے۔ میں 6 حدیثیں پڑھوں گا شب برات کے حوالے سے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جمعہ پڑھیں گے۔ لیکن آئیے ذرا میں ایک توجہ رکھیے گا، نماز کا حکم قرآن میں ہے نا، لیکن نبی پاک نے فرمایا، اور قرآن میں کتنی بار نماز کو، کتنی بار، کسی نے کہا جی 72 مرتبہ، کسی نے کہا 500 سے مرتبہ زیادہ نماز کا حکم آ گیا ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز یوں پڑھو جس طرح قرآن میں بیان ہے، حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مصطفیٰ نے پڑھی۔ ٹھیک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو جس طرح مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے۔ حج کیسے کریں گے؟ فرمایا جس طرح مصطفیٰ نے کیا۔ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ فرمایا جس طرح محبوب نے بتائی ہے۔ اچھا ایک بڑا خوبصورت شرعی مسئلہ ہے، قربانی جب ہم کرتے ہیں نا، بکرا یا دمبا جو ہے نا، یہ کتنا سال کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہو گیا، عقبہ بن عامر، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کوئی اور جانور ہے ہی نہیں ہے، ایک دمبا ہے اور وہ بھی 6 مہینے کا ہے، میں قربانی دے سکتا ہوں؟ اب شرعاً حکم کیا تھا؟ سال کا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہاں تو دے دے، تیرا لگ جائے گی، تو دے دے تیرا قربانی لگ جائے گی۔ پھر عقبہ بن عامر نے وہ قربانی دی، اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا، فرمایا اب 6 مہینے کا دمبا سال کے برابر نہیں، چھوٹا سا ہو جی 6 مہینے کا یہ بھی لگے گا، نہیں 6 مہینے کا دمبا سال کے برابر ہوگا تب لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا۔ اگر 6 مہینے کا سال کا اتنا ہے تو 6 مہینے کا بھی اتنا ہونا چاہیے، اگر چھوٹا ہوگا تو نہیں لگے گا۔ حضور نے فرمایا جا آئے قیامت تک اللہ نے چیز کو قائم کر دیا۔ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف کے بارے میں اتنا حکم ہے کہ فرض روزہ ٹوٹ جائے، فرض روزہ اگر جان بوجھ کے توڑو گے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرو گے اور روزہ بھی دوبارہ رکھو گے، ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، ذرا اس ہستی کی شان سنیے جو صاحب قرآن، جو تفسیر قرآن بن کے آ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شہر رمضان الذی
انزل فیہ قرآن. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابی آگے عرض کی یا رسول اللہ میں نے رمضان مبارک کا فرض روزہ توڑ دیا ہے. میں نے بھی پتہ لگا میں کس کے سامنے بول رہا ہوں. ہوں تو کوئی نہیں ساڑا جانا ایک ہی بول لے. ماشاءاللہ نعرہ لگانا ویسے کام نہیں ہوتا، کوئی گل ہوئے تا ہی ہوتا. اللہ سلامت رکھے. آئیے میرے دوستو، یا رسول اللہ فرض روزہ توڑ دیا ہے. حضور کی بارگاہ میں سارے کتنے لوگ ہیں جی دل ہوا روزہ رکھ رہا، جی دل ہوا نہیں رکھ. یاد رکھ لیں اللہ کی طرف سے جو فرض ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں ہمارے دل کی بات نہیں چلے گی، ہر حالت میں ماننا پڑے گا، ہر حالت میں ماننا پڑے گا. اب روزہ جب فرض ہو جائے تو زندگی میں کسی صورت میں روزہ بندے سے سوائے دو صورتوں کے جو قرآن کے اندر موجود ہے ان کے علاوہ کسی صورت میں روزہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا. یہ یاد رکھنا، لفظ یہ مؤخر تاخیر کر سکتے ہو، چھوڑ نہیں سکتے. اگر ایسے عالم میں پہنچ گئے ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے پھر فدیہ دو گے، لیکن روزہ نہیں رہے گا. اس وقت ادا ہوگا جب تک بندہ بیمار ہے، مریض ہے، مسافر ہے. اس وقت روزہ اگر نہیں رکھ سکتا نا تو پھر جب صحیح ہوگا یا سفر سے واپس آئے گا، وہ جب اپنے گھر آئے گا اسے روزہ رکھنا پڑے گا، اس کی قضا کرنا پڑے گی. اگر جان بوجھ چھوڑ دیا پھر دو سزائیں ہیں، ایک قضا بھی ہے، ایک کفارہ بھی ہے. لیکن ہم اپنی مرضی سے کبھی روزے کو چھوڑ نہیں سکتے، کبھی اپنی مرضی سے نماز کو چھوڑ نہیں سکتے. یاد رکھنا ایک نماز بھی رہ گئی تو اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک نماز بھی اگر رہ گئی، میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ میرا فرض روزہ رہ گیا، جان بوجھا رسول اللہ میں روزہ توڑ کے آ گیا، اب میں کیا کروں؟ میرے سرکار نے فرمایا، شریعت نے 3 حدیں بیان کی ہے. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. آج کی یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے، اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یا رسول اللہ طاقت نہیں، غلام آزاد کر دو. آقا طاقت نہیں. پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں لیس لنا الا الیک، کملی والے آپ کے بغیر بھی میرا کوئی نہیں. سرکار کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا بیٹھ جا تیرے روزے کا بندوبست میں کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک مائی صاحب کھجوریں لے کر آئی، تحفہ حضور کی بار. حضور تحفے کا بدلہ کسی کو خالی نہیں جانے دیتے. ایک مائی صاحب جائے وہ دیسی گھی لے کر آتی، حضور ان کو واپسی میں کھجوریں دیتے. تحفے کا بدلہ سرکار کی. اس لیے نبی پاک نے فرمایا جو محبت سے میری ذات پہ درود پڑے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 تحفے دیتے. ایک اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کے وہ 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، اور تیسرا فرمایا اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. ایک دفعہ اس کے محبوب پہ تحفہ بھیجو گے تمہارے اوپر 30 دفعہ رحمتیں نازل ہو جائیں. میرے سرکار نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ آقا طاقت نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے طاقت نہیں، غلام آزاد کر دے آقا طاقت نہیں. اللہ اکبر. لیکن سرکار آپ کے بغیر بھی میرا کوئی نہیں. کھجوریں لے آگے، بوڑھی کھجوریں لے کر آئے. حضور نے فرمایا آئین سائل، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ یہ نہیں کہا کہ گنہگار کدھر ہے. میں قربان جاؤں، فرمایا آئین سائل. حدیث کے اندر سائل کا لفظ موجود ہے، آسی کا لفظ موجود نہیں ہے. میرے سرکار نے فرمایا حاضر ہوں یا رسول اللہ. لبیک، آپ حکم فرمائیں کیا؟ میں سرکار نے فرمایا تیرے روزے کا بندوبست ہو گیا ہے، جو تو نے توڑا ہے اس کا کفارہ دینے کا بندوبست. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا کھجوریں لے جا، مدینہ پاک کے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ کھجوریں لے کر جانے
ادھر ہی کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو درے رسول پہ میں کو درخواست کر دوں. ایک سوال اور کر دوں. حضور نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مدینہ پاک کے اندر مجھ سے بڑھ کے تو غریب بھی کوئی نہیں. سرکار مسکرائے. سرکار مسکرائے. سرکار نے فرمایا پہلی دفعہ ہم نے اپنے نبی پاک کی داڑھ مبارک کا جب وہ اس کا نظارہ کیا نواجس اس کا نظارہ کیا پہلی مرتبہ اتنے سرکار کھول کے مسکرائے. حضور نے فرمایا دیکھو اے میرے غلام کی طرف روزہ بھی توڑ کے آیا ہے شریعت کا کہتا ہے طاقت نہیں کھجوریں غریبوں کو کھلا دے لے کے کھڑا ہے اس کی مرضی یہ ہے نبی پاک اجازت دے کھجوریں بھی گھر ہی لے لو ہیں. سرکار مسکرا کے جو کہتے ہیں سنیے یار میرے سرکار نے فرمایا میرے غلام ایسا کرو کھجوریں لے جاؤ. یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کے غریب کوئی نہیں. فرمایا جا کھجوریں لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. کھجوریں سر پہ رکھ کے کہتے ہیں مکان لا مکان تائی اے حکومت مصطفیٰ دی جتھے مجرم بری ہوندے بول کے پڑھو جتھے مجرم بری ہوندے اے عدالت